نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی آپ سیرت النبی سے ختم نبوت کے ذرائع چل رہے تھے، تو اس کے اندر آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ تو وہ آیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی ان کے واقعہ کی نسبت نازل ہوئی ہے۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پرانے صحابی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں جن حضرات کا سب سے پہلے ایمان لانے کا ذکر ہے، ان میں یہ صحابی بھی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت زید بن حارثہ آپ کے پاس تھے، غلامی کی زندگی میں تھے۔ ان کے عزیزوں کو پتہ چلا کہ ہم مکہ مکرمہ میں آئے، تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اور جا کر ان کے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا جو اغوا ہو گیا تھا، چوری ہو گیا تھا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کر ان سے مالکوں سے بات کریں، ان کے مالک بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا خاندان ہے، ان سے جا کر لے اپنے بیٹے کو رہا کروا کر۔ تو ان کے باپ اور ان کے چچا وہ پیسے لے کر آئے کہ چلو جتنے پیسے مانگیں گے مالکوں کو دے کر اپنا بیٹا لے آتے ہیں۔ تو آ کے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور دیکھا واقعی ان کا بیٹا یہاں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ سے ملے اور آپ کے اخلاق کردار سے بہت خوش ہوئے۔ عرض کیا کہ ہماری ایک درخواست ہے کہ ہمارا پہلے تو یہ لڑکا جو ہے نا ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، جو پیسے آپ نے لینے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا جواب دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کہنے لگے بھی آپ اس لڑکے سے پوچھ لیں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو ویسے ہی بھیج دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لے جائیں آپ اس کو۔ اور اگر یہ خود ہی نہ جانا چاہے پھر تو کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس کو بھیجوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے آپ نے تو بہت عجیب بات کہہ دی، اور زیادہ حیران ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھئی کہ یہ کون ہے؟ اس نے پہچان لیا، کہنے لگے یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ نے فرمایا بھئی یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے تو چلے جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ کہنے لگے ان کے ساتھ نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس پر وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے وہ تو غلامی کو رکھنا چاہتا ہے، ہم تو یہ آزاد کروانے آئے ہیں، تو یہاں غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کی غلامی میں رہنا آزادی سے بہتر۔ وہ حیران پریشان ہو گئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے، وہ موجود تھے، اور فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ زید بن حارثہ تھے، زید بن محمد کہلانے لگے، جو اس زمانے کا رواج تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باپ کی نسبت سے پکارا جائے، پھر ان کو دوبارہ زید بن حارثہ کہنے لگے۔
اچھا، غزوہ موتا جو ہوا ہے فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا جو ہے فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اندر ان کو امیر بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ کہا کہ بھی اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی وہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اس کو امیر بنا لیں۔ تو اللہ کی قدرت، یہ تینوں صحابہ باری باری اس غزوہ میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، اور پھر وہ میدان جیت کر مدینہ پہنچے۔ بہرحال یہ مختصر سے حالات تھے۔ یہ جو حضرت زید ہیں، ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت کے نبھانا ہوا، طلاق ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب، تو نبی علیہ السلام سے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہو گیا، یعنی پہلے حضرت زید سے نکاح ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزری، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ان میں یہ بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اچھا، اب اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ حدیث ابو داؤد جو تباہی اس کے جلد 2 صفحہ 242، اور ابو داؤد جو مصری ہے، اور محمد محی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ اس کی جلد 4 صفحہ 98 میں ہے، اور اس میں حدیث کا نمبر دیا ہے 4200 بہرحال نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کتاب ختم نبوت کامل میں 100 آیات دی ہیں، اور میری جو کتاب ہے آیات ختم نبوت، اس کے اندر تو کم از کم بھی 700 آیات اس موضوع پہ دی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر استقامت دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاعر کہتا ہے، جناب زید بن حارث شروع میں لائے تھے اسلام، محمد نے بنایا تھا جنہیں فرزند بختاور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آیا غزوہ موتا، رسول اللہ نے فرمایا امیر المومنین ہے زید، اس کے بعد ہے جعفر، ہوں یہ دونوں شہید، ان کے بعد ابن رواحہ ہیں۔ چنانچہ چل بسے تینوں تو خالد بن گئے لیڈر۔ نکاح ان زید کا زینب سے ہوا تھا، لیکن طلاق ہو گئی، رسول اللہ کی بن گئی، پھر یہ زینب زوجہ اطہر۔ جناب زید چونکہ تھے رسول اللہ کے لائق، چنانچہ مشرکین نے کر دیا پھر اعتراض ان پر، کہا رب نے نبی تم میں سے کسی کا باپ تھوڑی ہے، پیغمبر ہے یہ نبیوں میں سے اس کا آخری نمبر۔ حدیث پاک اور قرآن وضاحت سے بتاتے ہیں، خدا را مان جا مرزائی، یہ سب چھوڑ دے چکر، محمد پر خدا کی رحمتیں بے حد پہم ہوں، خدا کی ساری مخلوقات میں وہ سب سے ہیں بہتر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔